مہربانی فرماتے وقت نہ لاو تاکہ ساکو کچھ ٹائم زیادہ مل ونجے سوالات اور جوابات دا مجلس دا اصل مقصد ہی ہوئے کہ اساں امام عالی مقام علیہ السلام دے مقصد کو سمجھتے عالم علماء کو اساں سوال کروں جڑے آج کل سارے حالات تھینے ویندن ان دے بارے انہاں کو پوچھوں کہ ان دا حل کیا ہے سوالات اور جوابات واسطے ساکو ٹائم چاہیے لہذا وقت نہ لاو 4 بجے مجلس اعزاز شروع تھیندی ہے سب کل پہلے مولانا حقانی صاحب قبلہ خطاب فرمیندن 4:30 بجے جناب ڈاکٹر جواد حسین خان صاحب خطاب فرمیندن اور 5:30 بجے قبلہ جناب حجت الاسلام آقا محمد عظیم محر نجفی صاحب قبلہ خطاب فرمیندن اور 6:30 تک انہاں دا خطاب ہو سی اور ان تو بعد آدھا گھنٹہ سوالات واسطے ہو مہربانی کرو کل وقت نہ لوائے اور ڈاکٹر صاحب کی خدمت گزارش ہے کہ وہ اردو تقریر فرماویں جناب حقانی صاحب اپنی زبان ملتانی سرائکی کرے سن نجفی صاحب کی بلاوی اردو کرے سن باواز بلند صلوات صلوات پڑھے محمد وعلی بیت صلی اللہ علیہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى على محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھے محمد ارباب اعضاء قرآن کریم کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے ہمارا یہ عشرہ محرم الحرام 1442 ہجری جس میں ہمارا موضوع یہ رہے گا اسلام کے آئینے میں ہمارا کردار ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت کا ہمارا موضوع انشاءاللہ 10 دن یہ رہے گا اسلام کے آئینے میں ہمارا کردار اسلام ہے کیا وہ اسلام اگر ہم اسلام کو دیکھیں
اسلام کی تصویر کی طرف ہم دیکھیں تو ہم یا قرآن نظر آتا ہے یا پھر ہمیں 14 کا فرمان نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا اسلام کی اگر مکمل تصویر دیکھنی ہے تو پھر یا ہمیں قرآن کی طرف دیکھنا ہوگا یا پھر ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کی طرف دیکھنا ہوگا۔ اس سے ہٹ کر جو قرآن سے ہٹ کر ملے، جو چہاردہ معصومین کی سیرت طیبہ سے ہٹ کر کوئی عمل ہو، وہ اسلام تو نہیں ہو سکتا، وہ کفر اور گمراہی اور بدعات تو ہو سکتی ہیں، وہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ گویا جو ادلہ شرعی ہیں ان کے ساتھ قرآن اور سنت، یہ دو چیزیں آج ہم میں سے کتنے افراد، بلکہ دنیا میں ہم یہ دیکھیں تو کتنے افراد ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ الحمدللہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے یقیناً وہ مسلمان ہے۔ تو ہم مسلمان تو ہیں، ہم دعوے اسلام تو کر رہے ہیں، اور اگر ہم اسلام کی تصویر کو دیکھیں تو وہ ہمیں دو چیزوں میں نظر آتی ہے، یا تو قرآن ہے یا پھر چہاردہ معصومین کا فرمان ہے، یا ان کا پاک کردار ہے، یا پھر ائمہ اہل بیت کی پاک سیرت ہے۔ اگر ہمارا عمل قرآن اور اہل بیت کی سیرت سے جدا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نام کے مسلمان تو ہیں، عملاً اور کردار میں مسلمان نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ آج ہر ایک دعوے دار ہے، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں اسلام والا ہوں، میں دین والا ہوں۔ میرے دوست، میری اور تیری نجات تب ہے جب ہمارا طرز زندگی قرآن کے مطابق ہو، جب میرا اور آپ کا طرز عمل ہو چہاردہ معصومین کی پاک سیرت پر، جب رسول اللہ کی پاک سیرت پر ہو، ائمہ اہل بیت کی پاک سیرت پر ہو، تب ہم کامیابی کے راستے پہ چل سکتے ہیں، تب ہمیں نجات بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں، ایک مثال کے ساتھ میں واضح کروں۔ آپ کا ایک دوست ہے جو آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کے بڑے گن گاتا ہے، آپ کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، آپ کا بڑا نام لیتا ہے، آپ کا بڑی تعظیم کرتا ہے، آپ کا بڑا احترام کرتا ہے۔ کہا کہ بھئی وہ جو شخص ہے دنیا والے کہیں گے بھئی بڑی محبت کرتا ہے فلاں سے، بھئی بڑا اس کا نام لیوا ہے، بڑی اس کی تعظیم کرتا ہے، بڑا اس کا احترام کرتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ اس نے اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کیا، اور آپ نے کہا کہ بڑا مجھ سے محبت کا دعوے دار، بڑا میرے نام پر مر مٹنے والا، بڑا میری تعظیم و احترام کے گن گانے والا، جو اس نے مجھے تحفہ دیا ہے، اگر 4 لوگ جمع ہوں، انسان یہ سوچے گا کہ میں ان 4 افراد میں وہ تحفہ کھولوں، یقیناً جو اتنی محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ چیز بھی مجھے کوئی اعلیٰ عطا کرے گا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ نے 4 لوگوں میں جب وہ تحفہ کھولا، دیکھا اس میں آپ کی تصویر نہیں ہے
بلکہ آپ کی تصویر کا کارٹون ہے۔ اب جو آپ کی نگاہ میں احترام بیٹھا تھا، جو تعظیم بیٹھی تھی، ایک مرتبہ لوگ بھی مذاق اڑائیں گے۔ یہ کیا ہو گیا؟ جو آپ کی تعظیم و احترام کے گن گانے والا، جو آپ کے نام پر مر مٹنے والا، جو آپ سے محبت کرنے والا، اس نے تحفہ اگر دیا تو ایسا آپ کی تصویر نہیں بلکہ آپ کی تصویر کا کارٹون بنا کر، تو کیا لینے والا شخص وہ راضی ہے؟ کیوں راضی نہیں ہے؟ بھئی کارٹون تو ہمارا بنایا، ہم کہیں گے یہ تو نے ہماری توہین کی ہے۔ بھئی کارٹون نام ہوتا ہے، شکل ویسی نہیں ہوتی جیسے انسان کی صورت ہو۔ ناک بڑی ہوتی ہے، کان بڑے ہوتے ہیں، کچھ اعضاء چھوٹے ہوتے ہیں تو کچھ بڑے ہوتے ہیں۔ تو گویا جب آپ نے اپنی تصویر کو بگڑے ہوئے اعضاء میں دیکھا، وہ آپ کا چاہے لاکھ حبدار تھا، آپ اس کے اس عمل سے راضی نہ ہوں گے۔ میرے دوست، آج اسی طرح اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم نے اسلام کی شکل کو کارٹون بنا دیا ہے، اور ہم کلمہ گو ہیں سید الرسل کے۔ جب کل میدان قیامت میں رسول اللہ کی خدمت میں جائیں گے تو اگر سید الرسل بول کر کہہ دے، اور میرے کلمہ گو، اے مجھ پر ایمان لانے والے، تو کیسا میرا حبدار تھا، تو کیسا میرا نام لیوا تھا، تو نے تو اسلام کی شکل کو بگاڑ دیا۔ اسلام تو اتنی خوبصورت شکل میں تیری خدمت میں پہنچایا تھا، میں نے بھی پہنچایا، میری اہل بیت نے بھی پہنچایا، اور قرآن کو تجھ تک امانت سے پہنچایا، اور تو نے اسلام کا کیسا حلیہ بگاڑ دیا۔ تو جب ہم اپنی شکل کے کارٹون پر راضی نہیں ہیں تو سید الرسل اگر اسلام کا نقشہ ہم بدل دے تو وہ کیسے ہمارے اسلام پر راضی ہوں گے؟ اللہم صلی علی محمد۔ اسلام اپنی مرضی کا نہ ہو، اسلام اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے قرآن تیری زندگی میں ہو، اسلام نام ہے ائمہ اہل بیت کی پاک سیرت و کردار تیری زندگی میں ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے میں نام کا مسلمان ہوں۔ نام کا مسلمان ہونا بڑی آسان بات ہے، کردار کا مسلمان بن۔ ہم آج دعوے دار تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ میرے دوست ذرا دیکھ کہیں ایسا نہ ہو تو اسلام کا دعویٰ تو کرے لیکن تیرا عمل جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو اور تو دشمن اسلام بن رہا ہو۔ ذرا غور کریں ہم اپنی زندگی میں، اپنے اعمال میں، اپنے کردار میں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے کردار میں، اپنے عقائد میں، اپنے نظریات میں ہم قرآن کی بھی دشمن ہوں، مصطفیٰ کی پاک سیرت کے بھی دشمن ہوں، ائمہ اہل بیت کی پاک سیرت کے بھی دشمن ہوں۔ فقط ہم یہ کہتے رہیں کہ رسول اللہ کو اذیت دینے والے وہ مشرکین تھے، وہ کافر تھے، وہ بے دین تھے، انہوں نے اسلام کا مذاق اڑایا، انہوں نے دین کا مذاق اڑایا، انہوں نے رسول اللہ کا مذاق اڑایا۔ میرے دوست کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اسلام کے نام پہ اسلام کا مذاق اڑائیں۔ جو اسلام نے تجھے پاک کردار دیا ہے، جو اسلام نے تجھے پاک زندگی کی طرز دی ہے، تو اس سے ہٹ کر اپنا راستہ اختیار کرے تو گویا تو اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، تو پاک ہستیوں کا مذاق اڑا رہا ہے۔ سید الرسل نے اپنے زمانے میں مختلف علاقوں میں تبلیغ دین کے لیے جاتے تھے،
سید الرسل، وہ ہستی جس کی محبت میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا، وہ ہستی نہیں پرواہ کرتی گرمی اور سردی کی، اور جاتے ہیں تبلیغ دین کے لیے، اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کرتے ہیں، قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں، پاک کردار کی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن لوگ سید الرسل کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ سید الرسل فقط خود نہ جاتے تھے، اصحاب بھی جاتے تھے، اسلام کی کافی حد تک تبلیغات کر چکے، ایک دن اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کیا وجہ ہے، اسلام کی اتنی تعلیمات عام ہو رہی ہیں، اسلام کی اتنی خدمات ہو رہی ہیں، میرے اصحاب یعنی آپ لوگ تبلیغات دین کے لیے جاتے ہیں، میں خود بھی طیف کا کبھی سفر کرتا ہوں، کبھی مکہ کی گلیوں سے باہر نکل جاتا ہوں، کبھی کسی مقام پہ تبلیغ دین کے لیے جاتا ہوں، نہیں پرواہ کرتا سردی ہے یا گرمی ہے، نہیں پرواہ کرتا پتھریلا سفر ہے یا کیسا ہے، نہیں پرواہ کرتا بھوک اور پیاس کی، فقط تمنا ہے تو مصطفیٰ کو ایک ہے کہ یہ لوگ میرے دین پر آ جائیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں، بت پرستی کو چھوڑ دیں، یہ پاک سیرت پر عمل کریں۔ سید الرسل کہتے ہیں اے میرے اصحاب، اے میرے دوستو، کیا وجہ ہے دین کی تبلیغ اتنی ہو رہی ہے، زحمتیں اتنی اٹھائی جا رہی ہیں، ہر طرف مبلغین کو بھیجا جا رہا ہے، میں خود بھی جا رہا ہوں، لیکن وہ اثر تبلیغ کا ظاہر نہیں ہو رہا، لوگ اتنے اسلام کی طرف مائل نہیں ہو رہے ہیں جتنا اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی۔ توجہ ہے، سید الرسل کیا فرماتے ہیں، اسلام کی جس قدر تبلیغ ہو رہی ہے اتنا لوگ اسلام کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ اگر یہی فکر مجھے اور آپ کو ہے لوگوں کی ہدایت میں تو یہ فکر رسول اللہ ہے۔ میرے دوست، خوش نصیب ہے وہ مومن جس کو یہی فکر ہو لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی فلاح، لوگوں کی نجات کی فکر کر، یہ فکر ہے رسول اللہ کی، یہ پاک فکر ہے کہ تو لوگوں کی ہدایت کی فکر کرے۔ سید الرسل پریشان ہیں، یقیناً ہونا بھی چاہیے پریشان، کہ دین کی اتنی تبلیغ ہو رہی ہے، اسلام کی اتنی تعلیمات عام ہو رہی ہیں، جتنا لوگوں کو اسلام کے قریب آنا چاہ اتنا لوگ اسلام کے قریب نہیں آ رہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ، وہ جو ابو الحکم ہے اس بدبخت کے عمل سے لوگ اسلام کی طرف راغب نہیں ہو رہے ہیں۔ اب سید الرسل نے سنا، ایک مرتبہ پریشان ہو گئے، یہ ابو الحکم، یہ بد نصیب کون ہے، یہ بدبخت کون ہے جو اسلام کی تعلیمات و تبلیغات میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، جو غرباء ہیں، جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، یا جو ابو الحکم کے ہم پلہ پیسے والے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں جب ابو الحکم جیسا انسان اسلام کو قبول نہیں کر رہا ہے، ہم پھر نادان اور جاہل لوگ اسلام کو کیسے قبول کریں؟ بھئی یہ ابو الحکم کون تھا؟ بھئی لوگ کیوں کہہ رہے تھے یہ ابو الحکم نہیں قبول کر رہا تو ہم جاہل؟ عرب میں ابو الحکم کہا جاتا تھا اس شخص کو جس نے آج کے دور میں ماسٹر کیا ہو، جس نے آج کے دور میں پی ایچ ڈی کی ہو، کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر صاحب ہے، بھئی فلاں نے پی ایچ ڈی کی ہے، فلاں صاحب نے ماسٹر کیا ہے، تو گویا عرب میں جس نے ماسٹر کیا ہو، پی ایچ ڈی کی ہو،
جس کو آج کے زمانے میں ڈاکٹری ملی ہو، اس کو کہا جاتا تھا ابو الحکم، یعنی حکمت کا باپ، پڑھا لکھا۔ اب سید الرسل نے جب سنا، ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت ذات پر۔ اب تاریخ کہتی ہے اس کا نام ابو الحکم کیوں تھا؟ اس کا نام تاریخ میں اس شخص کا نام تھا عامر بن حشام۔ عامر بن حشام اس کا نام ہے۔ اس کی تعلیمی ڈگری کی وجہ سے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں ابو الحکم کے نام سے۔ اب نام کیا ہے؟ عامر بن حشام، لیکن لوگوں نے کیا نام دیا ہوا ہے؟ ابو الحکم۔ یعنی آج جسے آپ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ہے، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ سید الرسل نے جب یہ سنا، یہ ابو الحکم، یہ دنیاوی تعلیم رکھنے والا، تعلیم یافتہ، جو ماسٹر کیے ہوئے، اپنے زمانے کی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، سید الرسل نے لسان وحی سے بول کر فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، وہ ابو الحکم نہیں ہے، ابو جاہل ہے۔ وہ کون ہے؟ بھئی یا رسول اللہ، آپ اسے ابو جاہل کیوں کہہ رہے ہیں؟ گویا سید الرسل نے سمجھا دیا، جو دنیاوی تعلیم جتنی اعلیٰ اور بلند رکھتا ہو، اگر اس کے اندر اسلامی اخلاق اور کردار نہیں ہے، اگر اس کے اندر کردار پاک نہیں ہے، اس کے اندر وہ عقیدہ توحید نہیں ہے جو سید الرسل نے دیا ہے، اس کے پاس وہ عقیدہ توحید نہیں ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، اس کے پاس وہ پاک کردار نہیں ہے جو اخلاق اسلامی چاہتا ہے، سید الرسل فرماتے ہیں وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، مجھ محمد کی نگاہ میں اپنے زمانے کا ابو جاہل ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ میرے دوست، فقط دنیاوی تعلیم تیری اور میری نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسلام منع نہیں کرتا، لاکھ پڑھ تعلیم اعلیٰ، تو دلوا اپنی نسلوں اور اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم، تاکہ تیرے مذہب کے لیے باعث افتخار بنے، اچھی اچھی پوسٹوں کو اپنی نسلوں کو پہنچا۔ دین اسلام منع نہیں کرتا، بلکہ تجھے اس بات کی طرف اہمیت دیتا ہے، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا تو دین کی دنیاوی تعلیم تو دیتا رہے، اپنی نسلوں اور اپنے جوانوں کو دین اور اسلام کی تعلیمات سے محروم رکھے۔ آج یونیورسٹی کے طالب علم ہوں یا کالجز کے اسٹوڈنٹس ہوں، ان کے پاس دنیاوی ڈگریاں تو ہوں لیکن اخلاق اور ادب نہ ہو۔ تو سید الرسل نے گویا قیامت تک کے لیے یہ قانون اور فارمولہ دے دیا ہے، وہ اپنے زمانے کا جتنا ابو الحکم ہو، اپنے زمانے کا جتنا ڈگریاں کرنے والا ہو، لیکن اگر اس کے دامن میں عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے، عقیدہ نبوت نہیں ہے، ایمان اور عمل صالح ویسا نہیں ہے جیسے میں مصطفیٰ چاہتا ہوں، وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ تو دین اور اسلام ویسے اختیار کر جیسے رسول اللہ چاہتے ہیں۔ آج یوم جمعہ ہے، یوم جمعہ کا دن منسوب ہے میرے اور آپ کے وقت کے امام کی طرف۔ تھوڑا سا ذکر امام، میں اپنے موضوع سے ہٹ نہیں رہا ہوں۔ اسلام کے آئینے میں ہمارا کردار، یا تو پھر ہمیں پاک کردار قرآن میں نظر آئے گا یا پھر ائمہ اہل بیت کے کردار میں نظر آئے گا۔ آپ اپنے گھروں میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اپنی صورت کو دیکھنے کے لیے تو کیا کرتے ہیں؟ جب آئینہ دیکھتے ہیں اپنا حلیہ درست کرتے ہیں، اپنے چہرے سے بالوں کو مرتب کرتے ہیں،
یہ فطرت انسانی ہے۔ بلکہ روایات میں ہے کہ جب دروازے پہ دستک ہوتی، سید الرسل دروازہ کھولنے سے پہلے آئینے کے سامنے جاتے، اپنے بالوں کو مرتب کرتے، اپنی داڑھی میں کنگھا دیتے کہ کہیں ایسا نہ ہو، میرا حلیہ ایسا نہ ہو کہ جس سے باہر آنے والا جن محسوس کرے کہ یہ کیسا بانی اسلام ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر پاک سیرت کی تعلیم اور تربیت دے رہے ہیں عملاً۔ تو ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مرتب کرتے ہیں، اپنے عیوب کو دیکھتے ہیں، جہاں ہمیں کوئی چیز غلط نظر آئے، کوئی داغ نظر آئے، ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوست، اللہ نے تیری زندگی میں 15 آئینے پیش کر دیے، ایک قرآن اور 14 چہاردہ معصومین۔ اس آئینے میں دیکھ اور اپنی زندگی کو پاک کر، دیکھ کہ تیری زندگی کیسی ہے، کیا قرآن کے مطابق ہے یا وارثان قرآن کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پاک آئینوں کے سامنے تیری شکل درست ہے۔ ان پاک آئینوں کے کردار میں دیکھ، اگر تیرا کردار ویسا نہیں ہے تو اپنے کردار کی اصلاح کی کوشش کر۔ تجھے وہ عیب نظر نہ آئے، اللہ کو تو وہ عیب نظر آتے ہیں، ملائکہ تو وہ تیرے عیب لکھتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ محمد۔ پاک آئینوں کے اللہ نے یہ پاک ہستیوں کا کردار میرے اور آپ کے لیے بہترین نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ ان آئینوں میں دیکھیں ہم اپنا کردار۔ تو گویا ابو جاہل کیوں بنا؟ اپنے زمانے کی حجت خدا کی معرفت نہ رکھتا تھا، معلوم تھا یہ نبی ہیں، یہ پاک اخلاق اور اسلام اور دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، یہ اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لیکن ابو جاہل باضد تھا بت پرستی کی طرف، اپنے شرک اور کفریات کے عقائد کی طرف باقی رہا، ضد بازی پہ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ضد بازی پہ رہیں، اپنا عقیدہ نہ قرآن کے مطابق بنائیں، نہ چہاردہ معصومین کی تعلیمات کے مطابق بنائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان اور عمل اسلام کے مطابق نہیں ہے، وہ ابو جہل کے طریقے پر ہے۔ اصلاح کرنی ہے ہمیں قرآن کے مطابق، ائمہ اہل بیت کے پاک سیرت کے مطابق۔ آج دعائے ندبہ کا بعض جگہوں پہ جو تلاوت کی جاتی ہے، دعا صرف پڑھا نہ کریں، دعاؤں میں دیکھیں اہل بیت نے چاہنے والوں کو کیا پیغام دیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنے کا کیا انداز سکھایا ہے۔ دعا ہمیں یہی تو تعلیم دے رہی ہیں کہ اپنے رب سے طلب کر۔ دعا اللہ کے حضور ہوتی ہے۔ اب دعائے ندبہ کا یہ ایک جملہ، کتنے لوگ ہیں یوم جمعہ دعائے ندبہ پڑھتے ہیں؟ کاش اس دعا کے پیغام پر عمل کریں۔ این المدخر لتجدید الفرائض والسنن، کہاں ہے وہ ہستی جس کو اللہ نے ذخیرہ کیا ہے کہ جب ظہور کریں گے تو واجبات اور سنت الہی کا احیاء کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ واجبات اور سنت یعنی دین الہی کو لوگوں نے اس طرح مسخ کر دیا ہوگا کہ امام معصوم کو ان کی تجدید کرنی ہوگی۔ صحیح اسلام کی تعلیمات امام پیش کریں گے، لوگوں کو دین نیا دین لگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی بنائی ہوئی رسومات، اپنے بنائے ہوئے اعمال کو دین کا حصہ بناتے جا رہے ہیں۔ ادخال الشیء فی الدین ما لیس من الدین
دین میں ہر وہ چیز داخل کر دینا جو دین کا حصہ نہ ہو، وہ اسلام نہیں ہے، وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ ضلالت ہے۔ میرے دوست، میری اور آپ کی نجات یا تو قرآن کے مطابق ہونی چاہیے یا پھر پاک ہستیوں کی سیرت و کردار کے مطابق ہونی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ظہور امام کی دعا کرتے ہیں؟ سب یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میرے دوست، کبھی ایسا نہ ہو ظہور امام کی دعا تو کرتا رہے لیکن تیرے لیے امام کا ظہور باعث مشکل بن جائے۔ کیسے؟ امام کی القابات میں سے اکثر مومنین نے اپنی موٹر سائیکل اور گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے یا منتقمو۔ امام کا لقب ہے کہ نہیں ہے؟ انتقام لینے والے۔ کس سے انتقام لیں گے؟ ہم نے یہ محصور کر رکھا ہے کہ امام نے انتقام لینا ہے قاتلین امام حسین سے۔ بے شک روایات میں یہ ہے لیکن معنی تھوڑا وسیع ہے، فقط اس میں منحصر نہیں ہے۔ امام نے انتقام لینا ہے۔ کس کا انتقام؟ کیا اپنا ذاتی انتقام لینا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کی شریعت اور دین کو جب قائم کرنا ہے، جب شریعت محمدی کے احکام کو نافذ کرنا ہے، تو جب امام کی حکومت میں جو بھی قرآن کے احکامات کو پامال کرے گا، جو بھی شریعت محمدی کو پامال کرے گا، امام نے ان کے اوپر حد جاری کرنی ہے، ان سے انتقام لینا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو میرا دوست، کردار ایسا ہو، سیرت ایسی ہو کہ جس سے وقت کا امام مجھ اور تجھ سے بھی انتقام لے۔ جب ہمارا کردار اسلام کے مطابق نہیں ہوگا، جب ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں ہوگا، وقت کے امام کہے بتا یہ عقیدہ توحید تو کہاں سے لے آیا؟ جو صفات اللہ کی تھی تو دے دی تو نے مخلوق خدا کو، جو عمل صالح تجھے بجا لانا تھا شریعت محمدی کے مطابق وہ تو کرتا رہا اپنی مرضی سے۔ میرے دوست، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام مجھ اور تجھ سے بھی انتقام لے۔ تو دشمن ہے میرے نانے کے دین کا، تو دشمن ہے میرے جد کے دین کا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت کا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ آج دین غریب ہو گیا ہے، آج اسلام بھی غریب ہو گیا ہے، اور یہ فقط آج نہیں ہے۔ سید الرسول نے 1400 سال پہلے لسان عصمت و نبوت سے فرمایا تھا، ان الاسلام بدأ غریبا سیعود غریبا۔ فرماتے ہیں اسلام کی ابتدا غربت سے ہوئی ہے اور اسلام عن قریب غریب ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ اسلام امیر اور ہم اسلام غریب؟ یعنی سید الرسول یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں جب اسلام کی ابتدا ہوئی تھی تو لوگ اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے۔ بعض لوگ کیا کہتے تھے؟ جو بڑے پیسے والے تھے، جو بڑی جائیدادوں والے تھے، جو بڑا نام اور رتبہ رکھنے والے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہم یتیم عبداللہ اس کے دین کو قبول کریں، دنیا والے کیا کہیں گے؟ یہ اتنا نام رکھنے والا، اتنا رتبہ رکھنے والا، اتنا مقام رکھنے والا ایک یتیم عبداللہ کے دین پر آ گئے۔ تو بڑے پیسوں والے،
بڑے رتبوں والے اسلام کو اس لیے قبول نہیں کرتے تھے. اور لوگ اگر کوئی اسلام کو قبول کرتا تو بعض لوگ ان میں سے جو شرارتی ہوتے تھے کفار و مشرکین، جب ان کا مذاق اڑاتے تو یہ لوگ مرتد ہو جاتے، واپس پلٹ جاتے. اسلام غریب، یعنی اسلام تنہا رہ گیا. لوگ اسلام کے قریب نہیں جاتے تھے، اپنی توہین سمجھتے تھے کہ ہم اسلام پر عمل کریں، ہم اسلام کو قبول کریں، ہماری اسلام میں کیسے نجات ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول نے یہی فرمایا، اسلام کی ابتدا غربت سے ہوئی ہے. اسلام کو اس وقت بھی دنیا قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی، اور ایک وقت آئے گا بہت جلد اسلام غریب ہو جائے گا، یعنی اسلام رہ تو جائے گا لیکن لوگ قبول کرنے والے نہ ہوں گے. اسلام پر عمل کرتے ہوئے حیا محسوس ہوگی، شرم محسوس ہوگی کہ میں نماز شروع کر دوں، پیسے والا ہوں، میری جائیدادیں اور فیکٹریاں ہیں، میرا بینک بیلنس ہے. لوگ کہیں گے اس کو نماز اور سجدوں کی کیا ضرورت ہے. سجدے اور نمازیں فقط غریبوں کے لیے ہیں. قربان جاؤں جس ہستی کی محبت کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہے. جب وہ ہستی اللہ کی بارگاہ میں جھک کر سجدہ کرتی ہیں، جب وہ حیا نہیں کرتی بلکہ وہ سمجھتی ہیں کہ حق کے بندگی اسی میں ہے. روایت کے جملے ہیں، سید الرسل جب نیند سے بیدار ہوتے تو سب سے پہلے کیا کرتے؟ سجدے میں چلے جاتے. فرماتے ہیں بار الہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ مصطفیٰ کو موت سے دوبارہ زندگی عطا کی. نیند کو موت اصغر سے تعبیر کیا ہے. اللہم صلی علی رسول اللہ شکر ادا کریں، وہ سجدوں پہ سجدہ کریں. بلکہ روایت کہتی ہے کہ سید الرسل فرماتے ہیں سب سے زیادہ قریب انسان اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب حالت سجدہ میں ہوتا ہے. میرے دوست، اللہ کا قرب چاہتا ہے، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے تو کثرت سے سجدے کیا کر. اس لیے روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو جو خلیل اللہ کا لقب ملا، روایات اہل بیت میں چند اس کی وجوہات بیان کی گئی ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم طولانی بارگاہ الہی میں سجدے کیا کرتے تھے. اللہ کو جھک، اللہ کو سجدے کر. سجدہ اہل بیت کو بڑا پسند ہے. آئے جب کچھ لوگ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد، ذرا دیکھ پاک ہستیوں کے پاک کردار کے آئینے میں اپنا کردار دیکھ میرے دوست. دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکہ یا امیر المومنین، وعلیک السلام یا وعلیکم السلام، کون ہو تم؟ نحنو من شیعتکا، نحنو کہا کہ ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں. یہ ایک جملہ امیر المومنین نے فرمایا. فرماتے ہیں پلٹ جاؤ، تمہاری پیشانیوں پہ سجدوں کے آثار نہیں ہیں اور تم کہتے ہو کہ ہم شیعان علی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرا دوست، پاک ہستیوں کے پاک کردار کے آئینے میں دیکھ، پاک سیرت سے دیکھ کہ میرا کردار کیسا ہے. وہ ہستیاں کردار کیسے چاہتی ہیں؟ ان الاسلام بدع غریبا سیعود غریبا، اسلام کی ابتدا غربت سے ہوئی. یعنی اسلام تنہا تھا، لوگ حیا محسوس کرتے تھے،
لوگ شرم محسوس کرتے تھے، لوگ اپنی توہین سمجھتے تھے، جو اسلام پر آتا لوگ دنیا والے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور سید الرسل فرماتے ہیں ایک وقت آنے والا ہے بہت جلد اسلام کی وہی حالت ہو جائے، لوگ اسلام پر عمل کرتے ہوئے حیا اور شرم محسوس کریں گے۔ اگر میں نے داڑھی رکھ لی تو لوگ کہیں گے یہ مولوی صاحب بن گئے۔ پاک آئینوں میں دیکھ میرے دوست، جو اسلام کے پاک آئینے ہیں ان میں دیکھ ان کا پاک کردار کیسا ہے اور میرا کردار کیسا ہے۔ اگر اس آئینے کے مطابق میرا تیرا کردار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ان پاک آئینوں میں دیکھ تو رہے ہیں لیکن ہم نے شکل اپنی بگاڑی ہوئی ہے، ہم نے شکل بگاڑی ہوئی ہے، کیونکہ ہمیں پاک آئینوں کے مطابق اپنی شکل نظر نہیں آ رہی، پاک آئینوں کے مطابق ہمیں اپنا عقیدہ نظر نہیں آ رہا۔ دیکھ ائمہ اہل بیت کی پاک دعائیں، ان کی پاک مناجات، ان کی پاک سیرت، ان کی عبادتوں کا انداز کہ پاک ہستیوں نے کیسا اپنا کردار پیش کیا، اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یہ وہ اسلام، یہ ایسے نہیں پھیلا ہے اسلام، یہ اسلام حضرت خدیجہ طاہرہ اللہم صلی علی محمد ملیکۃ العرب بی بی، یعنی عرب کی شہزادی، یہ کیسے اسلام پھیلا ہے، اس اسلام پہ کتنے احسانات ہیں محسنان اسلام کے۔ تاریخ کہتی ہے حضرت خدیجہ طاہرہ کہ جو اونٹ جو تجارت کے لیے مصر اور شام اور یمن کی طرف جاتے تھے، جب واپس آتے تھے تو وہ جس گودام میں بیٹھتے تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں جناب خدیجہ طاہرہ کے اونٹ ہوتے تھے، جو مہنگی سے مہنگی نسل کے اونٹ ہوتے تھے۔ آج کے زمانے کی مرسڈیز گاڑیاں ہیں وہ، یعنی عرب میں اس وقت اونٹ کی حیثیت آج کے زمانے میں مرسڈیز پجارو کی حیثیت رکھتی تھی۔ یعنی آج اگر کسی کی 5 گاڑیوں کا شو روم ہو تو وہ کہتے کہ یہ بڑا امیر ہے۔ ذرا فکر کر، ذرا سوچ جناب خدیجہ طاہرہ کہ کس قدر دولت تھی، جس میں سینکڑوں اونٹ نہ تھے، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ تھے، اور ان اونٹوں پر مال تجارت جب آتا تھا، تاریخ کہتی ہے جس گودام میں، جو ایک گودام تھا جہاں پر وہ مال تجارت لے کر آتے، وہ اونٹ اس جگہ بیٹھ کر آرام کرتے۔ کہاں پر؟ ان کے لیے سائے کے لیے کوئی شامیانہ کھڑا نہ کیا جاتا، جیسے آپ شامیانہ کے نیچے بیٹھے ہیں، کوئی چھت نہ ہوتی، بلکہ جو مال تجارت کا سایہ ہوتا اس کے سائے میں وہ اونٹ بیٹھ کر آرام کرتے۔ اب ذرا فکر کریں، یعنی اونٹ بھی ہیں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں، ایک انسان کے سائے کے لیے کتنی بلند دیوار کی ضرورت ہے، اور اونٹ جب بیٹھیں گے تو وہ پھیل کر بیٹھتے ہیں، اور قد اور قامت میں بھی کتنے بلند ہوتے ہیں۔ تو جب انہوں نے بیٹھ کر آرام کرنا، ایک نہیں ہے، سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، جب وہ بیٹھیں گے تو اللہ جانے کتنا مال تجارت اونچا بلند ہے۔ اور یہ سارا مال تجارت کہاں گئے خدیجہ طاہرہ کے؟ بی بی نے یہ کہاں صرف کیا ہے؟ یہ سارا دین کی نصرت کے لیے رسول اللہ کو ہدیہ کر دیا، بڑا خرچ کیا جناب خدیجہ طاہرہ نے۔ جو مقروض ہوتا، بی بی کہتی میں قرض معاف کرتی ہوں اس شرط پر کہ تم رسول اللہ کا کلمہ پڑھو۔ کتنے لوگ ہیں جو اسلام میں مالدار بنے جناب خدیجہ طاہرہ کی دولت پر، یا پھر کچھ لوگوں کو جن کی غربت ہوتی ان کو جناب خدیجہ طاہرہ مال پیش کر کے
مؤلفۃ القلوب، اسلام کی طرف ان کو دعوت دیتی۔ جناب خدیجہ طاہرہ نے مکہ میں، مورخین نے نقل کیا ہے، بی بی کے گھر میں ایک دارالامان تھا جہاں پر یتیم اور مساکین اور بیوہ عورتوں کے لیے آرام گاہ کا اہتمام کیا تھا، اور یہ آرام گاہ، یہ دارالامان فقط ان کو ان کے جسمانی امن ان کو فراہم نہ کرنا تھا، ان کی عزتوں کو محفوظ نہ کرنا تھا، اس حفاظت کے ساتھ ساتھ خدیجہ طاہرہ ان کو اسلام کی تعلیمات سے آراستہ کرتی۔ جناب خدیجہ طاہرہ نے اس سے دو فائدے حاصل کیے کہ دارالامان کو قائم کر کے اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جا سکتا ہے۔ جب یہ خواتین اسلام کی تعلیمات، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر چکی ہوں گی، سید الرسول کی نبوت کا اقرار کر چکی ہوں گی، تو پھر جس گھر میں جائیں گی اسلام کا تعارف کرائیں گی۔ یہ خدیجہ طاہرہ اسلام پر یہ صرف کیا ہے ان محسنان اسلام نے۔ ان محسنان اسلام کی قربانیاں کوئی معمولی نہیں، اور اسی اسلام کی بقا کے لیے آل محمد نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ان قربانیوں میں جو بڑی عظیم قربانی دی ہے زہرا کے لال حسین نے، اجرکم علی اللہ۔ دین کا چہرہ مسخ ہو رہا ہے، سنت نبوی کو تباہ کیا جا رہا ہے، قرآن کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کا کھلے عام مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور بدعات و گمراہی کو عام کیا جا رہا ہے۔ زہرا کے لال سے برداشت نہ ہوا۔ حکومت وقت نے مطالبہ کیا بیعت کا، لیکن زہرا کا لال معصوم ہے، کیسے ایک فاسق اور فاجر کی بیعت کر لے؟ اسلام پر قربان ہونے کے لیے زہرا کا لال تیار ہے۔ یہ آج مجھ اور آپ تک جو اسلام پہنچا ہے، یہ حسین کی قربانیوں کا صدقہ ہے، یہ کربلا والوں کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ دین کی بقا کے لیے نواز رسول نے خود کو قربان کر دیا۔ میرا دوست، اس اسلام کو، اس دین کو معمولی نہ سمجھ۔ اس دین کو بچانے کے لیے حسین نے جہاں خود کو قربان کیا ہے، وہاں علی اصغر کو بھی قربان کیا ہے۔ جہاں علی اصغر کو قربان کیا ہے، وہاں کڑی الجوان علی اکبر کو بھی قربان کیا ہے۔ جہاں علی اکبر کو قربان کیا ہے، وہاں حسین نے علی کی بیٹیوں کی چادروں کو بھی قربان کیا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ امام علی سے روایت ہے کہ میں اپنے گھر میں تھا اور جناب فاطمہ زہرا کی گود میں حسن و حسین موجود ہے۔ رسول اللہ آئے، جب سید الرسول نے سلام کرنے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ہمیں دیکھ کر رو کیوں رہے ہیں؟ کہا، یا علی، آپ اہل بیت کے غم کی وجہ سے ہائے مجھے رونا آ گیا۔ علی مولا فرماتے، یا رسول اللہ، کون سی مصیبت آنے والی ہے؟ فرماتے، علی، میرے بعد تیری داڑھی خون سے خضاب ہوگی، اے میری بیٹی زہرا کے چہرے پہ، اے رخسارے پہ تماچا لگے گا، اے میرے لال حسن مجتبیٰ کو نیزہ لگے گا، اے زہر سے شہید کیا جائے گا، اے تیرے لال حسین کو ہے کربلا میں اے شہید کیا جائے گا۔
اجرکم علی اللہ زادار، اور روایت کہتی ہے اے رسول کے رونے سے علی بھی روئے، ہائے فاطمہ زہرا بھی روئی۔ روایت کہتی ہے اے حسین کی زندگی میں ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے بھی کہا بھیا حسین، بھیا حسین، ہائے مجھے آپ کی مظلومیت کو یاد کر کے رونا آ رہا ہے۔ اے جب آپ کو اے شہید کیا جائے گا، اے آپ کی حرمات کو، اے مخدرات و عصمت کو قیدی بنایا جائے گا، اے مال و اسباب کو لوٹا جائے گا، اے حسین کی زندگی میں اے اہل بیت نے ان کی مظلومیت پر گریہ کیا۔ روایت کہتی ہے یا ایک دن ہے دشمن چاہتا ہے حسین سے بیعت لے، لیکن زہرا کا لال ہے کیسے بیعت کرے ایک فاسق و فاجر کی۔ روایت کہتی ہے رات کی تاریکی میں زہرا کا لال آیا ہے نانا کی مزار پر، راز و نیاز کرتے، یا حسین کی آنکھ لگ گئی، یا عالم خام میں سید الرسل کی باہوں میں باہیں ڈال لی، یا رسول اللہ اے مجھے لے لیجیے اپنی لحد میں، یا آواز ہے میرے لال ابھی تجھے تو شہادت کے درجے پہ فائز ہونا ہے، اے ابھی تجھے پلٹنا ہے۔ اے حسین مولا نانا کی قبر سے فدا کر کے ماں زہرا کی قبر پر آئے۔ اے اللہ جانے حسین نے ماں کی قبر سے کیسے فدا کیا۔ اے یا تو بین کر کے کہا اماں اے تیری قبر کو چھوڑ کر تیری بیٹیوں کو لے کے جا رہا ہوں، یا اللہ جانے حسین نے اپنے بازوں میں ماں کی قبر لے کر اے اپنی مظلومیت کی داستان سنائی۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی ہے حسین مولا اے بھیا حسن مجتبیٰ کی قبر پر آئے، اے بھیا کی قبر سے ودا کیا۔ جب ایک مرتبہ میرا آقا گھر تشریف لائے، آواز دی اے عصمت و طہارت کی بیویوں، اے تیاری باندھ لو۔ روایت کہتی ہے جب یہ آواز علی کی بڑی بیٹی کے کانوں میں پڑی، اے جناب زینب عالیہ نہ سنبھلی، زمین پر غش کھا کے گر پڑی۔ ہر ایک بی بی سرہانے پہنچی، اے بی بی کو ہوش لانے کے لیے کسی نے منہ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ میں عرض کروں گا اے بی بیو، آج حسین کے جانے کا وقت ہے۔ جب زینب غش کھا کے گری تو آج پانی کا چھڑکاؤ کسی بی بی نے کیا۔ اے اللہ جانے جب میدان عاشور میں جب حسین بہن زینب سے ودا کر کے جا رہے ہوگے، جب علی کی بیٹی پہ غش آیا ہوگا، اے نہ خیمے میں پانی ہے نہ ہے ہوش میں لانے کا سامان ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ان کی طرف سے چند سوالات ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے جو زیورات والدہ کے ہیں اور وہ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کی شادی پر اس کو دے دے اور والدہ کا انتقال ہو جائے تو کیا ان زیورات کو میراث میں تقسیم کریں گے، اور اگر بھائی زبردستی لیں تو کیا حکم ہے؟ والدہ نے جو اپنے زیورات اس کے اپنے ذاتی ہیں، مثلا میکے سے لے کر آئی ہے یا اس کو حق مہر میں ملے ہیں، وہ زیورات والدہ نے
اپنی باخوشی اور رضا سے اپنی بیٹی کی شادی پر اس کو جہیز میں جو زیورات دے دیے ہیں اس کو ہبہ کہتے ہیں۔ تو ہبہ یعنی جب کوئی سامنے والا قبول کر لے تو دینے والے کی ملکیت سے وہ چیز نکل جاتی ہے۔ تو لہٰذا اب وہ بیٹی کی ملکیت ہے، جب جہیز میں دے دیا تو وہ مالک ہے۔ اب جب مالک بن گئی اور والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب ایسی صورت میں ان زیورات کو میراث میں شامل نہیں کریں گے۔ اور اگر جو لڑکی کا بھائی یا کوئی اور رشتہ دار زبردستی ان زیورات کو لے کر میراث میں تقسیم کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ مال مال حرام ہے، یہ مال مال غصبی کہلائے گا، چونکہ اس مال میں مال میراث نہیں۔ ہاں ایک صورت اور ہو سکتی ہے، اگر والدہ نے زیورات بنا کر رکھے ہوئے گھر میں، جہیز تیار کر رہی ہے بیٹی کے لیے، جہیز کے لیے جو زیورات رکھ رہی ہے، اچھا دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، چونکہ ہمارا جو سوال ہے وہ زیورات کے بارے میں۔ تو زیورات ماں نے بیٹی کے لیے بنوا کے رکھے ہوئے ہیں، یہ وہی زیورات کہ میں اپنی بیٹی کو دوں گی، لیکن ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، شادی سے پہلے ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ والے جو زیورات ہیں، چونکہ یہ ماں نے ابھی بیٹی کو نہیں دیے ہیں، بس اس نے ویسے رکھے ہوئے تھے، تو یہ زیورات ہیں یا جو دیگر سامان ہیں وہ میراث میں تقسیم ہوں گے۔ تو اس صورت میں تو میراث میں تقسیم ہو سکتے ہیں زیورات، اور جس صورت میں والدہ نے بیٹی کو دے دیا ہے، اس کو مالک بنا دیا ہے اور والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، جو زبردستی لے تو اس کے لیے شرعاً لینا بھی حرام ہے اور وہ مال اس کے لیے مال حرام ہے۔ دوسرا سوال فرماتے ہیں کپڑے دھو کر تار یا دیوار پر پھیلائے جاتے ہیں اور ان کے اوپر کچھ حلال گوشت جانور یا کبھی حرام گوشت، ان کے اوپر حلال گوشت پرندے یا حرام گوشت پرندے فضلہ کر دیتے ہیں، تو ان کپڑوں کا وہی حصہ پاک کرنا ہے یا تمام کپڑوں کو پاک کرنا ہوگا؟ یعنی عام طور پہ جو کپڑے دھو کر دیواروں اور تاروں پہ پھیلائے جاتے ہیں تو پرندے دو طرح کے ہیں، حلال گوشت ہیں یا حرام گوشت ہیں، جیسے چڑیا ہے، کبوتر ہے یا مثلا مرغی ہے، یہ حلال پرندے ہیں، یا اسی طرح سے حرام پرندے جیسے کوا ہے، چیل ہے، باز ہے، الو ہے اور حرام گوشت پرندے ہیں۔ یہ حلال گوشت ہوں یا حرام گوشت ہوں، فقہا میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن آغا سستانی کا، چونکہ میں آغا سستانی کی مسائل اور احکام کو ڈسکس کرتا ہوں، تو آغا سستانی کے مطابق حلال گوشت پرندے ہوں یا حرام گوشت پرندے ہوں، ان دونوں کا فضلہ آغا سستانی کے نزدیک پاک ہے، یعنی آپ کو وہ حصہ پاک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور تمام کپڑے بھی پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اسی فضلے والے حصے کو رگڑ کے صاف کر دیں تب بھی صحیح ہے، آپ نہ رگڑیں نہ ہٹائیں، تو گویا وہ کپڑے آپ کے نجس نہیں ہیں، چاہے وہ حرام گوشت پرندوں کا فضلہ ہو یا چاہے وہ حلال گوشت پرندوں کا فضلہ ہو، دونوں پاک ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت کی ذات۔ ایک برادر کے چند سوالات، 5 سوالات ہیں۔ پہلے سوال میں فرماتے ہیں کہ بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ جمعرات یا جمعۃ المبارک کے دن کپڑے نہیں دھونا چاہیے، یہ عمل باعث نحوست ہے، اس کی وضاحت کر دیں ایسا کیوں ہے؟ یہ جو بعض روایات میں ہے کہ جمعرات یا جمعہ کے دن کپڑے دھونا باعث نحوست ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ نحوست جو قرار دیا گیا ہے اس کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ یعنی اس میں بھی گویا طلب کی گئی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ چونکہ اسلام نے جمعرات اور جمعہ کے دن کو عبادت
اور آداب الہی اور سنت اسلام کو بجا لانے کا دن مختص قرار دیا ہے. یعنی اور دن بھی سنن الہی کو انجام دینا چاہیے، اسلام کی سنتوں کا احیاء کرنا چاہیے، لیکن جمعرات اور جمعہ کے دن کو اس کی خاص اہمیت کو اسلام نے ذکر کیا ہے. ائمہ اہل بیت کی تعلیمات اور سیرت میں اس کی خاص تاکید کی ہے. اس دن نمازیں یا روزہ یا دیگر عبادات، جیسے جمعرات کے دن روزہ رکھنا عبادت ہے، یا جمعے کے دن جو ہے وہ اعمال صالح ہیں، نمازیں ہیں، درود ہیں، اذکار ہیں، تلاوت قرآن ہے. ویسے تو روزانہ کرنا چاہیے، لیکن جمعہ کے دن خاص اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے جمعرات کے دن کی بھی روایات میں بہت زیادہ تاکید ہے. تو اسلام نے یہ جو کپڑے ہیں، یعنی اس زمانے میں جو کپڑے دھوئے جاتے تھے، ظاہری بات ہے وہ ہاتھوں پہ دھوئے جاتے تھے، اور جو کپڑے دھوتے ہیں وہ ان کے لیے کافی وقت صرف ہوتا تھا، بدن میں تھکاوٹ ہے. تو جس کی وجہ سے انسان عبادت سے، تلاوت قرآن سے، ذکر الہی سے، سنت کے احیاء سے انسان محروم رہ جاتا ہے، تو ان کو صحیح طرح سے انجام نہیں دے سکتا. تو جو وجہ ہے اس کو نحوست قرار دینے کی، کہ یعنی اسلام چاہتا ہے کہ آپ اس دن وہ ایسا عمل نہ انجام دے کوئی بھی جو آپ کی اور عبادت کے درمیان رکاوٹ بنے. تو اسلام آپ کو ان دنوں میں خاص عبادت، تلاوت قرآن، ذکر الہی کی طرف دعوت دیتا ہے. تو اس وجہ سے نحوست قرار دیا ہے. لیکن اگر جمعرات اور جمعہ کے دن کوئی شخص کپڑے نہ دھوئے، وہ سارا دن ٹیلی ویژن کے سامنے ڈرامے دیکھتا رہے، وہ سارا دن اور فضولیات کام کرتا رہے، گپ شپ لگاتا رہے، اب یہ بھی نحوست ہے. صرف کپڑوں کا جمعرات اور جمعہ کا دن دھونا نحوست نہیں ہے. جو نحوست قرار دیا ہے اس وجہ سے کہ آپ عبادت الہی سے محروم نہ رہیں. تو گویا ہر وہ عمل جو آپ کو دین پر عمل کرنے سے دور کر دے، اللہ کی عبادت سے دور کر دے، قرآن سے دور کر دے، ذکر الہی سے دور کر دے، وہ عمل آپ کے لیے باعث نحوست ہے. یا کبھی وہ عمل آپ کے لیے حرام ہو سکتا ہے، یا وہ عمل کبھی آپ کے لیے مکروہ ہو سکتا ہے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ لوگ روکتے ہیں کہ بدھ یا جمعرات کو ناخن نہیں کاٹنے چاہیے. معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات میں کس دن کاٹنا سنت ہے؟ ناخن کاٹنا یعنی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بدھ اور جمعرات کو نہیں کاٹنا چاہیے، بلکہ روایات اہل بیت میں اگر وسائل الشیعہ یا ہماری احادیث کی دیگر کتابیں جس میں سنن نبوی موجود ہے، ائمہ اہل بیت کی طرف سے تعلیمات جو بیان ہوئی ہیں، حتیٰ کہ اردو میں جو ترجمہ ہوا ہے حلیۃ المتقین کا تہذیب الاسلام کے نام سے، تو اہل ایمان کو اپنے گھروں میں رکھنا چاہیے، کہ جس میں آداب زندگی بہترین اہل بیت کی تعلیمات میں معلوم ہونا چاہیے. تو وسائل الشیعہ یا دیگر کتابیں، بڑی کتابوں میں جو روایات ہیں اس میں بدھ کے دن کاٹنے کی خود معصومین نے سفارش کی ہے. یا جمعرات کے دن کاٹنا، اس کی بڑی فضیلت ائمہ اہل بیت نے ذکر کی ہے، اور کہا ہے کہ جمعرات کے دن کاٹا جائے اور ایک ناخن چھوڑ دیا جائے جو جمعے کو کاٹا جائے، تاکہ دونوں دن کا ثواب حاصل ہو. یا جمعرات کو کاٹ دیے ہیں تو جمعہ کے دن تھوڑی سی وہاں پر اس کو رگڑا جائے تاکہ ثواب حاصل ہو جائے. ہمارے علماء فقہاء میں سے ایک ہمارے محدث گزرے ہیں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی اور کئی صدیوں بعد، تقریباً 800 سال بعد، جب ان کی میت باہر ظاہر ہو گئی بارش کی وجہ سے، مختلف وہ بادشاہ وقت کے خواب میں آئے، لوگوں کے خواب میں آئے، جب ان کی باڈی کو نکالا گیا تو ان کی باڈی پر جو کفن کے دھاگے تھے وہ لپٹے ہوئے تھے شرمگاہوں پہ. جب ان کی میت کو باہر رکھا گیا تو داڑھی تر و تازہ تھی، اور ان کے ناخنوں پہ وہ مہندی کے نشان بھی باقی تھے جو انہوں نے جمعرات کے دن ان کی وفات ہوئی. جمعرات کے دن انہوں نے ناخن کاٹے تھے، جو ایک چھوڑ دیا تھا کہ یہ جمعہ والے دن یہ ناخن کاٹوں گا، یعنی سنت پر 2 دن عمل کروں گا. تو وہ بڑھا ہوا ناخن، ایک ناخن بھی باقی تھا.
ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو لہٰذا بدھ والے دن ناخن کاٹیں، جمعرات والے دن کاٹیں، روایات میں موجود ہے، اور جمعہ والے دن۔ اس کے علاوہ خود ائمہ اہل بیت کی روایات ہیں، معصوم سے پوچھا گیا یہ بال بڑھ جاتے ہیں، ناخن بڑھ جاتے ہیں، کیا ہم ہفتے کے کسی دن کاٹ سکتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ نظافت اسلام کا حصہ ہے۔ اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ گندگی کو اپنے ساتھ لے کر چلتے رہیں۔ اگر مجبوری کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، غفلت اور بھول کی وجہ سے، کام کی مصروفیت یا سفر کی وجہ سے آپ اپنے بال نہیں کٹوا سکے، اپنی داڑھی کا خط نہیں بنوا سکے، اپنے ناخن نہیں کٹوا سکے، مثلا بدھ، جمعرات اور جمعہ کو، تو ہفتے کے کسی اور دن آپ کو فرصت ملی ہے اس دن کٹوائیں، تو یہ سنت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی سنتوں میں سے ہے۔ تیسرا سوال کیا گیا ہے، بعض لوگ ہاتھوں میں کڑیاں پہنتے ہیں یا دھاگے وغیرہ، اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں پیر صاحب کے ہیں، تو کیا یہ عمل درست ہے؟ کسی پیر، میں کہا کرتا ہوں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کر کوئی اور پیر چاہیے آپ کو؟ اور پیروں کے چکروں پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ تو پیروں کا پیر ہے۔ آ جائیں علی مولا کے دروازے پہ، اس کی پاک سیرت طیبہ لیں، انہوں نے کیا تعلیم دی ہے، انہوں نے کیا بہترین پاک کردار پیش کیا ہے۔ اگر آپ پیروں اور درباروں سے دھاگے اور وہاں سے کڑیاں لے کر آئیں، یہ کسی معصومین اور ائمہ اہل بیت کی پاک سیرت سے عمل ثابت نہیں ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی وسلم، آپ محرم و سفر میں یہ روایت بہت سنتے ہیں کہ مومن کی 5 علامات ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ وہ دائیں ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی پہنے۔ تو اہل بیت کی پاک سیرت میں چاندی کی انگوٹھی پہننا ہے، کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بعض فقہاء نے کہا کہ اگر آپ کڑی پہننا چاہتے ہیں، چاندی کی ہے، لوہے کی تو ویسے بھی خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھے رسول اللہ کی ذات پر، اللہم صلی علیہ، لوہے کی انگوٹھی ہو، لوہے کی جو ہے، اسی طرح سے لوہے کی گھڑی ہے جیسے کلائی میں پہنی جاتی ہے، لوہے کی انگوٹھیاں، لوہے کی کڑے، لوہے کا حتیٰ کہ زیورات جو ہوتے ہیں، بنتے ہیں مختلف چیزوں کے، روایات میں اس کا منع کیا گیا۔ سید الرسل فرماتے ہیں وہ ہاتھ ناپاک ہے جس ہاتھ میں لوہا یا دوسری لوہے جیسی دھاتیں ہیں، پیتل، تانبا، رول گول، یہ چیزیں، جیسے آج خواتین آرٹیفیشن جو زیورات پہنتی ہیں، یعنی روایات میں رسول اللہ فرماتے ہیں وہ ہاتھ ناپاک ہے، نجس ہے۔ پوچھا گیا یا نبی اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جس ہاتھ میں لوہا اور اس جیسی دھاتوں کی چیزیں ہوں گی، اس ہاتھ کی دعا مستجاب نہیں ہوگی، اس اعتبار سے اس کو ناپاک کہا گیا ہے۔ تو لہٰذا یعنی لوہے کی چیزوں اور لوہے کی ان چیزوں سے دوسری چیزیں جو ہیں، اس لیے بعض خواتین کی طرف سے پوچھا جاتا ہے جو سوال، یہ جو رولڈ گولڈ کے یا دوسرے آرٹیفیشل زیورات پہنتے ہیں، تو اگر پہنتے ہیں شادی کے یا دوسرے فنکشنوں میں یہ پہنے جاتے ہیں، تو آپ نماز کے وقت، دعا کے وقت ان چیزوں کو اتار دیں تاکہ دعا کی قبولیت میں وہ رکاوٹ نہ بنے۔ تو لہٰذا پاک ہستیوں کی پاک سیرت کی طرف آئیں، ان کے دروازے سے ہمیں کیا ملا ہے۔ سید الرسل فرماتے ہیں اے علی، اپنے دائیں ہاتھ کی، بلکہ دائیں ہاتھ نہیں کہا، فرمایا اے علی اپنی چھوٹی انگلی کو کبھی خالی نہ رکھنا۔ تو یہ جو سب سے چھوٹی انگلی ہے، اس کی بہت تاکید ہے۔ آپ نجف و اشرف یا کم المقدس میں جائے فقہا کو، تو ان کے کسی اور انگلی میں انگوٹھی ہو نہ ہو، اس انگلی میں انگوٹھی ضرور ہوگی۔ اس لیے آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دونوں ہاتھوں کی چھوٹی انگلیوں میں انگوٹھی پہنتے تھے، فرماتے تھے کہ سید الرسول نے جو سفارش کی ہے، ہو سکتا ہے وہ دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کی بھی ہو۔ تو لہٰذا جو ہے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت ذات پر، اللہم صلی علی محمد۔
تو جو ائمہ اہل بیت سے پاک سیرت ملی ہے ہم ان کی طرف توجہ کریں۔ تو یہ دھاگے یا دوسری چیزیں تو جو پیروں کے درباروں سے یا قبروں سے لے کر آتے ہیں، یہ ائمہ اہل بیت کی پاک سیرت اور کردار سے ہمیں نہیں ملا ہے۔ اگر اس عمل میں کوئی خوبی ہوتی تو پھر آغا سستانی کے ہاتھ میں بھی یہ دھاگے اور یہ چیزیں ہوتی، پھر آیت اللہ خوئی بھی یہ پہنتے، یہ فقہا بھی پہنتے جن کی زندگیاں آل محمد کی تعلیمات میں گزری ہیں۔ ان فقہا کو دیکھیں کہ یہ فقہا کن چیزوں کو بجا لاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے لیے جو ہے وہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں، کسی پیر فقیر کے جو ہے وہ دربار سے حاصل کی ہوئی چیزیں وہ ہمارے لیے باعث سنت نہیں ہیں۔ چوتھا سوال یہ کیا گیا ہے، نماز وحشت کے بارے میں بتائیں کہ ہم ایک سے زیادہ مومنین کے لیے نماز وحشت قبر پڑھ سکتے ہیں؟ ایک مومن کے لیے نماز وحشت قبر پڑھنا مستحب ہے۔ ایک سے زیادہ مومنین کے لیے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن رجائے مطلوبیت کی نیت سے۔ رجائے مطلوبیت کہا جاتا ہے یعنی ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ اب ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی سوال کرے، بلکہ سوال تو ان کو کرنا چاہیے تھا کہ ایک مومن کے لیے پڑھنا افضل ہے یا 10 آدمیوں کے لیے رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھنا افضل ہے، ان میں سے کیا افضل ہے؟ تو چونکہ جو اسلام میں عمل افضل ہے وہ ہے مستحب، رجائے مطلوبیت مستحب نہیں ہے، چونکہ اس کی شرعی دلیل نہیں ہے، تو لہٰذا ایک مومن کے لیے نماز پڑھنا یہ افضل ہے، چہ جائے کہ آپ 10 یا 100 مومنین کے لیے پڑھیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں یہ قیاس کرتے ہیں، بے ہم تو 100 آدمیوں کے لیے پڑھ رہے، 100 مومنین کی طرف سے، 10 مومنین کی طرف سے، یہ تو لہٰذا پڑھ سکتے ہیں رجائے مطلوبیت، لیکن ثواب وہ آپ کو مستحب کے اوپر آپ عمل انجام نہیں دیں گے، وہ آپ کا عمل مستحب نہیں ہے۔ مستحب تب ہوگا جب ایک کے لیے پڑھیں، آپ ایک ایک کر کے 10 آدمیوں کے لیے 10 نمازیں پڑھیں، تب آپ مستحب پر عمل کریں گے، اور یقیناً یہ عمل مستحب بھی ہے اور افضل بھی ہے۔ تو لہٰذا افضل یہ ہے کہ مستحب پر عمل کیا جائے، رجائے مطلوبیت جو ہے وہ افضل عمل نہیں ہے، یعنی ان دونوں میں سے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد پڑھنا چاہیے یا تسبیحات اربع، اور اگر تسبیحات اربع پڑھنی چاہیے تو کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ عام طور پہ اکثر یہ مومنین پوچھتے ہیں۔ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الحمد پڑھیں تب بھی واجب ادا ہو جائے گا، اور اگر ہم تسبیحات اربع پڑھیں تو اس سے بھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر صحیح طرح صحیح تلفظ سے۔ بعض لوگ ایسے جلدی جلدی پڑھتے ہیں، وہ اللہ جانے اللہ کی تسبیح تو نہیں ہوتی ہے، وہ کون سی زبان ہوتی ہے۔ تو لہٰذا تسبیحات اربع ایک دفعہ پڑھنے سے واجب ادا ہوتا ہے، 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ اچھا، اب اس میں بھی پھر وہی سوال میں سوال، اب سورۃ الحمد پڑھیں اس سے بھی واجب ادا ہوتا ہے، یا ایک مرتبہ تسبیحات اربع پڑھیں اس سے بھی واجب ادا ہو جاتا ہے، لیکن 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ اب افضل کیا ہے؟ تسبیحات اربع کا پڑھنا افضل ہے یا سورۃ الحمد کا پڑھنا افضل ہے؟ افضل روایات اہل بیت میں اور فقہا آغا سستانیوں یا دیگر فقہا کے نزدیک افضل یہ ہے کہ تسبیحات اربع کا پڑھا جائے اور 3 دفعہ پڑھا جائے، یہ اور بھی افضل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت ذات پر۔ بار الہ بحق محمد و اہل بیت اس فرش عزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں آل محمد کی پاک سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ بانیان مجلس سے کا فرش عزا کا بچھایا جانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ان کے مال جان عزت و نفس کی خود حفاظت فرما۔ بار الہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بار الہ بحق محمد و اہل بیت ان کی تمام جملہ حوائج شرعیہ پوری فرما۔ اے اللہ بانیان مجلس کا سایہ ان کی اولاد پہ قائم فرما، ان کی اولاد کو طولانی عمر عطا فرما۔ بار الہ
دنیا جہاں میں مسلمان مظلوم ہیں اس وقت، بار الہ جہاں پہ بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی نصرت و مدد فرما۔ بار الہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ بار الہ اسلام، اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ تشیع کے داخلی اور خارجی دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ علماء اعلام، مراج و زام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما۔ ہم سب کے وارث و آقا صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بی بی مریم کا نام لیا ہے۔